غیر مسلموں کے احوال اور ان کے پروگرام منانے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ٹاپک کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ کہ جو آج آپ مدرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ شرعی تقاضوں سے جائز نہیں ہے۔ صرف ایک سوال ہے کہ دنیا کے سارے رشتے بعد میں بنتے ہیں، پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ ہماری ماں کا بنتا ہے۔ وہ ماں وہ ہمیں پورے وقت پر کھانا پینا دودھ پلاتی ہے، ہم رات کو بستر خراب کرتے ہیں، وہ خشک پر ہمیں ڈالتی ہے اور خود ہماری گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے۔ اس ماں کے لیے ہم نے صرف ایک دن کو مختص کر لیا، تحائف دیے، پھولوں کی پتیاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا یا ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی اکرم شفیع دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ یا رسول اللہ، تیسرا حق؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھا حق؟ فرمایا اب تمہارے باپ کا حق۔ اللہ نے اپنی سب سے پیاری چیز جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ، اس کے لیے فقط خوشیوں کا آدھا دن، ایک دن ماں کے نام کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنے سے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما۔ صحابہ نے پوچھا، بی بی یا رسول اللہ، اگر دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھ لیا جائے، فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ تو یار یہ والدین یا ماں کا اتنا رتبہ ہے اور ہم ایک دن ہی اس کو سیلیبریٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اپنی ماں کا ادب کریں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جریج نامی بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا، نفلی عبادت کر رہا تھا۔ ماں نے پکارا، ماں نے جب 2-3 بار پکارا نا تو اس نے کوئی آواز نہ دی، نفل پڑھ رہا تھا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ نماز سے فارغ ہوا، جلد از جلد اپنی والدہ کے ہاں پہنچا، عرض کرنے لگا، میری پیاری اماں جان، آپ نے مجھے بلایا تھا، میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو تیرے لیے بد دعا کر دی۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور درجہ نوافل کا نہیں فرائض کا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھتا، میری ماں مجھے پکارتی، مجھے آواز دیتی، میں اللہ کی نماز بعد میں پوری کرتا، پہلے اپنے ماں کی بات کو سنتا۔ تو یہ ماں کا ادب، ماں کے ساتھ محبت، یہ چند لمحات کی محتاج نہیں ہے۔ نبی اکرم شفیع دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی ہر بات مانتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو دنیا میں ہی انعامات عطا فرما دیتے ہیں، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جو میرے دوست، میرے ناظرین ہیں، جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے والدین اگر دنیا میں زندہ ہیں اور اس شخص کا بھی کاروبار نہیں چل رہا، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگے، اللہ کے بعد اپنے والدین کے پاس چلے جائیں، اپنی اماں سے کہیں، اپنے ابا سے کہیں کہ ابا میرا نام لے کر اللہ سے دعا کرے کہ میرا کام چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک اس کے باپ کی دعا سے، اس کی ماں کی دعا سے اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ کوشش کریں اپنے اعمال کو درست کریں، اور یہ مدرز ڈے، یہ فادرز ڈے، یہ صرف ایک تماشا ہے۔ یورپی ممالک کا مسلمانوں کو دین سے، اپنے بزرگوں سے پیچھے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یورپی ممالک مناتے ہیں، انہیں منانے دیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ماں باپ ایک دن کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، ہمہ وقت ان کی خدمت کریں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان
جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. تو دیکھیں نا، جب اب سال میں ایک دن ہی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، ان کو تحائف پیش کریں گے، تو باقی دن کدھر جائیں گے؟ کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں، ان کی ہر بات کو مانیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ماں باپ کا فریضہ ہے. ماں باپ ہماری محبت کے محتاج ہیں. ماں باپ ہمارے رزق کے محتاج نہیں ہیں، ہماری شان و شوکت کے محتاج نہیں ہیں. وہ تو صرف محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، فقط اس لیے کہ یہ اولاد ہمیں ایک اچھا مستقبل دے گی. جس طرح باپ 10 بچوں کی پرورش کرتا ہے، مگر افسوس کہ 10 بچے مل کے اپنے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے. یہ حق کس نے ان کو دیا ہے کہ بڑھاپے میں جب والدین پہنچ جائے، کوئی کہتا ہے ماں کو تم لے جاؤ، ماں کو تم لے جاؤ. اگر کوئی نہ مانے تو پھر اولڈ ہومز کے اندر ان کو بھجوا دیا جاتا ہے. میں نے بہت سے معاملات دیکھے ہیں، بچے بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے خاصے، لیکن اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں بھجوا دیتے. کیا ماں باپ بچوں کی پرورش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب یہ ہماری خدمت کے قابل ہوں گے تو ہمیں اولڈ ہوم میں بھجوا دیں؟ نہیں، وہ اس لیے تمہاری تربیت اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کل بڑھاپے میں ان کا ساتھ بنو. وہ تمہاری ساری خوشیاں پوری کرتے ہیں. ایسے ایسے باپ دیکھے ہیں، وہ عید پر اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے، عید پر اپنے لیے وہ جوتا نہیں خریدتے، اپنے بچوں کو خوشیوں کے لیے وہ پیسہ اڑا دیتے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم یہ سنتے تھے ماں میری ہے، وہ کہتا تھا ماں میری ہے. پھر یہ 2 بچے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ماں بتا تو کس کی ہے؟ ماں ٹال مٹول کر دیتی کہ میں کس کا دل توڑوں. جیسے جیسے بڑے ہوئے پھر کہنا شروع کر دیا ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، تو لے جا، ماں کو تم لے جاؤ، ماں کو تم لے جاؤ. میرے عزیزان من، اس ویڈیو کو دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ مدرز ڈے ایک ایفیشنسی ڈے ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، مگر یہ ایک دن ہی سال میں ماں کا رکھنا، باپ کا رکھنا، یہ غلط بات ہے. کوشش کریں اپنے ماں باپ کی ہمہ وقت خدمت کریں، ان کے ہر جائز کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، شہرتیں اور عزتیں عطا فرمائے.